أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ یا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم اس کتاب میں سے جو کچھ بھی پڑھیں تو اس سے ہمیں ہدایت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور اس کی خیر اور برکت سے ہماری دین اور ہماری دنیا کو سنوار دے، آمین یا رب العالمین۔ قرآنک prayers and selected verses in Quranic order، سورہ النحل۔ الحمدللہ آج ہم 16th پارٹ میں ہیں سورہ النحل کے۔ سورہ النحل میں جیسا کہ میرے جو ریگولر ساتھی ہیں ان کو تو یاد ہی ہو گئی ہوگی ابھی تک یہ بات کہ 16 رکوع ہیں سورہ النحل میں۔ تو اس حساب سے اگر ہم دیکھا جائے تو مطلب سورہ النحل کو اگر اس حساب سے دیکھا جائے تو آج اگر پر رکوع کے حساب سے ہم سوچیں تو ہمارے پاس آج 16واں ہی سیشن ہے۔ آئیڈیا تو یہی ہے کہ آج ہم پہنچ جائیں آخر تک، مگر اللہ واللہ عالم، بعض اوقات کوئی آیت جو ہوتی ہے وہ ذرا زیادہ بھی لے لیتی ہے ایکسپلینیشن۔ تو انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ آج، ورنہ آج نہیں تو انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں ہم اس کو انشاءاللہ وائنڈ اپ کر پائیں گے۔ تو وہی 16 نمبر کی سورہ ہے، 14ویں پارے میں ہے، 14ویں پارے کے آخری 3 جو پاؤ ہیں اس میں ہے۔ اس کی 128 آیتیں ہیں، نحل کے نام پہ ہے، شہد کی مکھی کا ذکر کیا گیا ہے اس میں۔ قرآن کریم میں جو شہد کی مکھی کا جو ہم کہتے ہیں کہ ذکر ہے وہ اسی سورہ میں ہے، اسی کے نام پہ یہ سورہ ہے۔ نحل کا مطلب شہد کی مکھی ہے۔ آیت نمبر 50 میں سجدہ بھی آتا ہے، اور اس کے سارے جو یہ ایک لسٹ ہم مختلف جو کرتے ہیں آیتیں، ان کی جو ہے ہم ایک کمپریہنسو سا جو ایک ہیڈنگ بنا لیتے ہیں۔ تو لاسٹ سیشن میں ہم نے آیا نمبر 113 سے 117 کی تھی۔ اس میں 113 اور 1 سے 17 تک آیات میں ایک تو حلال اور حرام والی آیت تھی کہ جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا چیزیں حرام کی ہیں اس کے متعلق اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیان فرمایا تھا، اور ہم نے اس کا اگر بریف 2 جملوں میں اس کی تشریح کی جا سکتی ہو تو وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں بس حرام کر دی ہیں، حرام کا لفظ صرف ان کے لیے یوز کیا جا سکتا ہے۔ باقی چیزوں کو جو لوگ جرنلی یہ حرام ہے اور یہ حرام ہے اور یہ حرام ہے کہتے ہیں، تو وہ کتنے بڑے ایک گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں۔ اس کی آیت جو تھی وہ اس کے بعد سیکنڈ آیت تھی جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انتہائی سخت لہجے میں یہ بتایا ہے کہ جو لوگ جھوٹ باندھتے ہیں اللہ پر، یعنی یہ کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ فلاں چیز اللہ نے یہ کہہ دی، فلاں چیز یہ کہہ دی، ان کے لیے کتنی سخت سزا ہے۔ تو یہ تھی آیا نمبر 113 اور 117 تک۔ اب ہم اس کو چلے جاتے ہیں دوبارہ شیئر کے اوپر اور اپنی بک کو شیئر کر لیتے ہیں۔ تو یہاں سے آیت نمبر 117 آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اوپر اسکرین کے اوپر۔ تو یہ جو ہمارے پاس پیج ہے، ہم 170 تک ہم کر چکے تھے۔ تو آگے کی جو 2 آیتیں ہیں بیسیکلی وہ اسی مضمون کے حساب سے ہیں، لیکن چونکہ ہمارا ٹائم تھوڑا ختم ہو گیا تھا تو اس لیے ہم نے پھر وہاں پہ ہم رک گئے تھے۔ تو آگے کی یہ 2 آیتیں بھی اسی مضمون کو کنٹینیو کر رہی ہیں کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیت نمبر اس حوالے سے بیان کیا ہے کہ ہم نے جو حرام قرار دے دیا وہ ہم کو حق ہے، ہم شریعہ بنانے والے ہیں، ہم جانتے ہیں، ہم کو اس بات کا پتہ ہے کہ کیا چیز کو روک لینا چاہیے۔ انسان اپنی بے عقلی میں، اپنی بہت ہی کم نالج میں، اس کو تو کچھ احساس ہے ہی نہیں، اسے پتہ ہی نہیں ہے، ہی ہیز نو آئیڈیا کہ وہ کیا چیز کو روکے اپنے لیے اور کیا چیز کو نہ روکے، وہ تو سمجھ ہی نہیں سکتا ان تمام مصلحتوں کو۔ تو لہٰذا یہ اسی بیک گراؤنڈ میں آگے کی آیتیں چلیں گی، ان کو ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا، اور ان لوگوں پر جو سب یہودی ہوئے، ہادو یہودیوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ حرمنا، ہم نے حرام کی، ما قصصنا، جو ہم نے بیان کیے، قصصنا قصہ، ہم بھی قصے کا لفظ اردو میں استعمال کرتے ہیں، اردو میں تو وہ کہانی کی طور پہ استعمال ہوتا ہے۔ قصہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اسٹیپ اینڈ دین نیکسٹ اسٹیپ اینڈ دین نیکسٹ اسٹیپ، یعنی جس طرح کہانی ہوتی ہے نا، اس میں پہلے ایک سین ہوتا ہے، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، یعنی ایک کے پچھلے کہانی کے پچھلے حصے کے اوپر اگلی کہانی بنتی ہے، پھر اس سے اگلے حصے کے اوپر اگلی کہانی آگے بڑھتی ہے۔ تو قصہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک کے بعد ایک قدم رکھنا۔ تو یہاں پر بھی وہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ جو ہم نے پچھلا یہ قصہ، مطلب یعنی یہ جو لسٹ بیان کی ہے، یہ جو اگلی بات آ رہی ہے یہ اس کے اوپر ہی آ رہی ہے۔
تو کیا ہے کہ وہ الذین ہادو، تو جو لوگ یہودی ہوئے ان پہ بھی ہم نے حرام کی تھی وہی تمام لسٹ جو پیچھے بیان کی گردی ہے، جو پیچھے ہم نے ان آیت میں پڑھی تھی نا، کہ خون حرام ہے، خنزیر کا گوشت حرام ہے، وہ جانور حرام ہے جس کے اوپر اللہ کا نام، کسی غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو یا اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو۔ الیک من قبل، آپ پر اس سے پہلے، وما ظلمنا ولکن کانوا انفسهم یظلمون، اور ہم نے نہیں کیا ظلم لیکن وہ سب تھے خود اپنے اوپر ہی ظلم کرنے والے۔ تو اس آیت میں سمپل یہ بتایا گیا ہے کہ جو چیزیں حرام کی گئی ہیں، آیا نمبر اگر ہم پیچھے تھوڑا سا جائیں تو یہ جو آیا نمبر 115 میں لسٹ تھی، انما حرم علیکم المیتۃ، مردار، والدم خون، ولحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت، واحل لغیر اللہ بھی، اور وہ جانور جس کے اوپر کسی اور کا نام لیا گیا ہو، یہ چیزیں حرام ہیں۔ اس کے بعد نیکسٹ ٹائم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سرزنش کی تھی کہ جو لوگ اپنی حلال اور حرام گن چلاتے رہتے ہیں ان کے لیے کتنی سختی ہے۔ اگین کمنگ بیک ٹو دیٹ ٹاپک ان آیا نمبر 118، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہنا ہے کہ یہ جو چیزیں حرام کی جو لسٹ ہے، جو کہ بالکل فیو ہے، جو آپ انگلیوں پہ گن سکتے ہیں، تو یہاں پہ تو یہ جو حرام چیزیں ہیں یہ زیادہ تر ان کا تعلق کھانے پینے سے ہے۔ پھر ایک سود حرام ہے، وہ بھی قرآن میں موجود ہے۔ پھر زنا حرام ہے، وہ بھی قرآن میں موجود ہے۔ تو بیسیکلی اگر سارے سارے جو مختلف کیٹیگری کی حرام چیزیں ہیں، اگر ان سب کو ہم کاؤنٹ کرنا چاہیں تو ہم انگلیوں پہ گن سکتے ہیں۔ دیٹ از دا اونلی تھنگز وچ آر حرام۔ باقی سب کیا ہیں، وہ مکروہ ہیں، وہ ناپسندیدہ ہیں، ان میں گناہ گاری ہے، ان میں وہ کیا کیا کیٹیگریز ہیں، وہ ایک بالکل الگ بات ہے۔ لیکن حرام جس چیز کے لیے لفظ استعمال کرنا ہے وہ ان کے علاوہ آپ نہیں کر سکتے ہیں۔ اب اس آیت میں آیا نمبر 180 میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ جو لسٹ ہے یہ کوئی نئی لسٹ نہیں ہے، ایگزیکٹلی یہی سب چیزیں یہودیوں کے اوپر بھی حرام تھی۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، جو یہ پورا نظام دنیا کا بنایا ہے، اس میں کچھ چیزیں ایسی رکھی ہیں جو ظاہر ہے شجر ممنوع ہیں۔ اگر یہ بہت مشکل اردو ہو گئی ہو تو اس کا مطلب ہے کہ جو منع ہیں وہ کرنی نہیں ہے۔ جیسے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے یہ تھا کہ اس جنت میں آپ رہیے، اتنا جتنا یہ جنت میں ہزاروں لاکھوں نعمتیں ہیں یہ سب آپ کی ہیں، لیکن آپ فلاں درخت جو ہے اس سے جا کر فروٹ نہیں کھا سکتے ہیں، یا فلاں درخت جو ہے اس کا فروٹ استعمال نہیں کر سکتے ہیں۔ تو مطلب وہ ایک جو چیز تھی، obviously وہ جنت کا درخت تھا نا، وہ تو جنت میں ہی موجود تھا۔ تو اب اس میں تو یہ جنت کی چیزوں کے متعلق تو ہم کوئی ناپاکی یا خرابی کا خیال نہیں کر سکتے۔ تو آئیڈیا صرف یہ ہے کہ وہ ایک ٹیسٹ تھا، وہ ایک بیریئر تھا کہ بھئی اگر آپ کو میں نے منع کر دیا ہے تو آپ نے یہ نہیں کرنا، بس بات یہاں ختم ہو گئی، سمعنا و اطعنا۔ تو سملرلی یہاں پہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ پچھلی جو بھی میں نے سسٹم دنیا کا یہ بنایا ہے، اس میں ایک سیکنڈ میں یہ ایڈ کر لوں لوگوں کو، جو بھی میں نے یہ سسٹم دنیا کا بنایا ہے اس میں کچھ چیزیں میں نے خود ایسی رکھی ہیں۔ بھائی آدمی کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے کہ جب خنزیر کا گوشت، خنزیر کی کھال، اور اس کی حدیث میں بھی اس کی جو تشریح ملتی ہے وہ یہ کہ خنزیر کے حوالے سے ہر چیز، اس کی چربی تک جو ہے وہ ناپاک ہے اور وہ صحیح نہیں ہے، تو پھر آپ کے ذہن میں یہ کوشچن آ سکتا ہے کہ اچھا بھائی تو پھر خنزیر کو پیدا کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ تو یہ ایک اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم بنایا، جس طرح اس جنت میں ایک درخت تھا جس کے متعلق ممنوع کر دیا گیا تھا، اس طرح کچھ تخلیقات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسے کی ہیں کہ اس کو پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ اب منع کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے لیے یہاں بات ختم ہو جاتی ہے کہ یہ چیز حرام ہے، اور اسی وجہ سے یہ بات ہے کہ حرام چیزیں جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لائن کھینچ کے کٹ آف کر دیا ہے وہ بالکل چند ہیں، اس میں صرف گنیوں انگلیوں پہ لکھے جانے والی ہیں چند، اور وہاں وہ سمجھ لیجئے کہ وہ اس دنیا میں اولاد آدم کے لیے وہ اسی طرح شجر ممنوع ہیں جس طرح جنت میں حضرت آدم علیہ السلام کے لیے وہ درخت کا پھل کھانا منع تھا۔ اور اس درخت کا پھل کھا کے حضرت آدم علیہ السلام، اگرچہ کہ ان کی توبہ تو قبول ہو گئی تھی، لیکن پھر ان کی ڈسینڈنس ہوئی جنت سے زمین پر۔ سملرلی جب زمین پہ ابن آدم، آدم کی اولاد یہی تمام شجر ممنوع، یعنی وہ درخت جس سے کھانا منع ہے، وہ لائن جس کو کراس کرنا منع ہے، وہ چیزیں جن کے متعلق فرما دیا گیا ہے کہ ان کو ٹچ نہ کرنا، ان کو نہ کھانا، مردار نہ کھانا، خون نہ پینا، خنزیر کا گوشت نہ کھانا، غیر اللہ کے نام پہ ذبح کیا ہوا جانور نہ کھانا، تو یہ سب چیزیں جب انسان اگر ابن آدم کنزیوم کرے گا تو پھر اب وہ تو زمین پہ ہے، حضرت آدم تو جنت سے زمین پہ آئے تھے، تو اس کا مطلب ہے اس کی بھی ڈسینڈنس ہوگی، اور وہ بھی انسانیت کے لیول سے
نیچے گر جائے گا۔ جب بھی اس ڈرون لائن کو ہم کراس کریں گے تو انسان جو ہے وہ اپنے مقام سے نیچے آ جائے گا۔ تو یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ اگر ہم حرام کو کوئی مان رہا ہے یا کوئی نہیں مان رہا ہے، کوئی اس کو ویلیو دے رہا ہے یا نہیں دے رہا ہے، اٹ ڈزنٹ میٹر۔ جو بھی اس لائن کو کراس کرے گا وہ بیسکلی آٹومیٹکلی اپنی لیول سے نیچے گر جائے گا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا یہ صرف آپ کی قوم کے لیے نہیں ہے، یہ اس سے پہلے کی جو شریعت آئی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو شریعت آئی ہے، یہ اس میں بھی تھا۔ کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جو ایک شریعت موجود ہے وہ یہودیوں کی شریعت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ جو نازل ہوئی تھی کتاب، اس کی شریعت ہے تورات۔ آپ کو معلوم ہے کہ انجیل جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ جو نازل ہوئی تھی، وہ صرف ریوائول تھا، ریمائنڈر تھا تورات کا۔ انجیل میں کوئی بھی شریعہ نازل نہیں ہوئی، اس میں صرف جو چیزیں غلط ہو گئی تھیں تورات میں حوالے سے، اور جو چیزیں عقیدے میں مکس ہو گئی تھیں کہ اللہ ایک ہے، اور جو بیسک کیا کہنا چاہیے ایتھکس تھی، بیٹی تھیولوجی جو تھی وہ اس کے متعلق ہے۔ تو ہم سے پہلے جو شریعت ہے وہ حضرت یہودیوں ہی کی ہے، اسی لیے یہاں پہ یہودیوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ ان کو بھی یہی شریعت دی گئی تھی۔ آیت نمبر 119، ثم ان ربک للذین عملوا السوء بجاہلۃ ثم تابوا من بعد ذلک واصلحوا وَأَصْلِحُوا إِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ یہ آیت نمبر 119 ہے۔ اس میں یہ جو ہے علماء کرام کے حوالے سے یہ قرآن کی ان آیتوں میں سے ہے جس کو جو بڑے بڑے اسکالرز ہیں، علماء ہیں پرانے زمانے کے، جو تفاسیر لکھتے ہیں، جو ہمیں سیکنڈ ہجری یا تھرڈ ہجری میں جو بہت بڑے بڑے اسکالرز کے نام ملتے ہیں، ابن قیم ہیں اور دوسرے لوگ ہیں، وہ یہ کہتے ہیں، وہ اس طرح کی جو یہ آیتیں ہیں اس کی وہ لسٹ کر کے وہ یہ کہتے ہیں یہ وہ آیتیں ہیں قرآن میں جو گناہگار مسلمان، جو کمزور ایمان والے مسلمان، جو ہم جیسے وہ تو اپنے آپ کو لکھتے ہیں جبکہ وہ بہت ہم سے درجوں میں آگے تھے، لیکن لٹرلی ہم تو واقعی ایمان کے حوالے سے جس مقام پہ کھڑے ہیں ان کے لیے یہ روشنی ہے، مشعل راہ ہے، ہوپ فلنس ہے ان آیتوں میں۔ تو کہتے ہیں کہ پھر بے شک ثم ان ربک، پھر بے شک آپ کا رب، للذین عملوا السوء، جن لوگوں نے برے عمل کیے، سو برے عمل، جن لوگوں نے برے عمل کیے، بجاہلت جہالت سے، جہالت سے مطلب یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ خود ایک کور دے رہے ہیں کہ اگنورنس سے کر لیے انہوں نے، جانتے نہیں تھے بس کر لیے، یا اگر جانتے بھی ہوتے ہیں تو مطلب جہالت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھول گئے، یا اس چیز کو اتنی ویلیو نہیں دی، یا اس کی اتنی اہمیت کا اندازہ نہیں کیا، سمجھ نہیں آئی ان کو بات۔ جیسے ایک ماں ہوتی ہے نا، وہ اپنے بچے کی غلطیوں کے اوپر ایک ایسا کرتے جاتی ہے، ارے اس کو بھول گیا تھا، اس کو یاد نہیں رہا، بس غلطی سے کر لیا، اس کو پتہ نہیں تھا کہ یہ اتنی بری بات ہے، بجاہلتن ثم تابوا، اور اس کے بعد انہوں نے توبہ کر لی، من بعد ذالک، اس کے بعد، واصلحوا، اور پھر اس کی اصلاح کر لی، ان ربک من بعدها، تو بے شک آپ کا رب اس توبہ کے بعد لغفور الرحیم، بہت بخشنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ آیات کے الفاظ پہ غور کرنے سے جو مفسرین نے ایک جرنل جو میں آپ کو بتاؤں کہ اس طرح کی تمام آیات کے متعلق جو ایک کنسائز سے جو ایک کمپریہنسو ایکسپلینیشن ہے وہ یہ ہے، کیا ہے کہ ایک آپ سے غلطی ہوئی، غلطی ہونے کے بعد پھر آپ نے کیا کیا، توبہ کی، اور توبہ کا مطلب یہ ہو گیا ثم تابوا، کہ ہاں مجھ سے بہت غلطی ہو گئی، یہ مجھے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے تھا، مجھے پتا ہے ڈیپ ڈاؤن آئی نو دیٹ کہ یہ جھوٹ ہے، یا یہ کہ مجھے وہاں اس جگہ سچی گواہی دینی چاہیے تھی، یا وہاں مجھے سے یہ چیز نہیں کھانی چاہیے تھی وہاں، یا وہاں مجھے یہ عمل نہیں کرنا چاہیے تھا، تو یہ مجھ سے ہو گئی غلطی، تو ثم تابوا من بعد ذلک واصلحوا، اور پھر اس کی اصلاح کرے۔ تو اصلاح کی جو کوشش ہے، فار ایگزامپل اگر کوئی آدمی ہے اس سے یہ گناہ ہو جاتا ہے کہ اس کی نماز قضا ہو جاتی ہے، نماز جو ہے اس کی اس میں مسئلہ ہو جاتا ہے، تو پھر وہ اصلی ہو، وہ ایک پریکٹیکلی کوشش کرتا نظر آئے کہ اچھا بھئی میں وقت پہ نماز پڑھ لوں، میں کچھ ایفرٹ کر رہا ہوں نماز تک پہنچنے کے لیے، میں کچھ ہمت کر رہا ہوں، اس کو لگ رہا ہے کہ وہ اکیلے سے نہیں کر پائے گا تو وہ کہیں مسجد جا رہا ہے، کوئی ایسا دوست بنا رہا ہے، کوئی ایسی چیز اپنی لائف میں پریکٹیکلی کرنے کی کوشش کر رہا ہے جس میں کہ اس کو ہیلپ ملے اپنی کمزوری کے اوپر کور اپ کرنے کے لیے۔ جیسے ہمارے پاس ہوتا ہے نا کہ اگر ہم
हमको कोई अपनी सेहत के लिए कुछ काम करना है, तो हम सोच रहे हैं कि हमें करना है, तो हम उठेंगे, जिम जाएँगे या डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे या न्यूट्रिशन से कंसल्ट करेंगे या अपनी खाने-पीने की चीज़ों को दूसरे तरीके से अरेंज करेंगे। तो मतलब कुछ तो प्रैक्टिकली करते नज़र आएँगे ना, सिर्फ़ बैठ के सोचने से तो कुछ नहीं होगा। तो सिमिलरली तौबा करने के बाद व अस्लिहू, यानी उसको ठीक करने की कोशिश करे, व अस्लिहू इन्न रब्बका बादिहा, और तो उसके बाद जो है वो आपका रब है जो गफूर रहीम है। स्कॉलर्स का इस आयत के लिए ये बयान है कि इसमें यानी जो भारी बारीक बात है, जो बहुत ही खूबसूरत बात है कि इसमें कोई कोई लफ्ज़, कोई इशारा, कोई बात ऐसी नहीं की गई कि ये सारा अमल कितनी दफ़ा हो सकता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यानी ये कि एक दफ़ा ऐसा हो गया, आपने गलती करी, एहसास हुआ, तौबा करी, थोड़ी-सी उसे ठीक करने की कोशिश करी, कुछ दूर चले, फिर गलती हो गई, फिर एहसास हुआ और ये सब कुछ हो रहा है ट्रूली। इसमें यहाँ ये तो हम आउट कर देते हैं बिल्कुल अपने डिस्कशन से कि ये सब कुछ मुनाफ़िक़त से हो रहा है या झूठे तरीके से कोई कर रहा है, मतलब सच्चे दिल से हो रहा है सब कुछ। पहले गुनाह हो गया, फिर बहुत दिल को बुरा लगा, बहुत दिल से शर्मिंदगी हुई, फिर अल्लाह से दिल से तौबा करी, फिर अल्लाह से फिर कोशिश करी थोड़ा-सा आगे चलने की, फिर उसके बाद फिर भटक गए, फिर उसके बाद सब कुछ है दिल से ही, दिल से होने के बावजूद भी चांसेस हैं। तो कई एंगल्स स्कॉलर इसमें निकालते हैं गुंजाइशों के, कि एक तो ये कि दिल से सच्ची तौबा करने के बावजूद अगर कोई आपसे ये कहता है कि आपने अगर सच्ची तौबा की है, तो फिर दोबारा गलती नहीं हो सकती। ऐसा आई मीन अल्हम्दुलिल्लाह अगर कुछ लोग ऐसे अपनी ज़ात में इतने मज़बूत हों, क्या अच्छी बात है उनके लिए। लेकिन जनरल अवामुन नास के लिए ट्रू नहीं है। सच्ची तौबा करने के बावजूद एक शख़्स है, उसको शराब पीने की आदत है, वो बहुत जान छुड़ाना चाहता है, सच्ची तौबा करता है, बिल्कुल उससे दूर रहता है, बहुत अरसा कोशिश करता है, फिर कहीं किसी महफ़िल में आ जाता है, वहाँ कुछ ऐसी बात हो गई, दोस्तों की महफ़िल है, ऐसे लोगों से मिलना-जुलना है, फिर वो चीज़ सामने आ गई, फिर वो स्लिप हो गया। फिर वो उठा, फिर बहुत दिल में एक शर्मिंदगी का एहसास हुआ। अल्लाह सुब्हाना व तआला माफ़ करते-करते नहीं थकता। खुद इंसान के दिल में ये एहसास पैदा होना शुरू हो जाता है कि यार मैं हर बार आ जाता हूँ और हर बार मैं यही माँगता हूँ अल्लाह से, और फिर अल्लाह सुब्हाना तआला क्या समझेगा कि शायद मेरी नीयत में खुलूस नहीं है। ये बात दुरुस्त है कि नीयत में खुलूस है तो हर बार कुछ ना कुछ बेहतरी होती ज़रूर चली जाएगी। लेकिन जो होपफुल बात यहाँ पर है वो ये है कि नंबर ऑफ टाइम इज़ नॉट मेंशन्ड, उस पे तवज्जो नहीं दी गई। सारी ज़िंदगी भी अगर किसी शख़्स की ये चले, बल्कि उसमें ये है कि वो उसकी जद्दोजहद है, वो दिल से बुरी महसूस करता है, उसे कराहियत है, उसे बुरा लगता है उसकी नमाज़ क़ज़ा हो गई, उसे बुरा लगता है वो कोई गुनाह कर रहा है, उसे बुरा लगता है वो कोई ग़ीबत कहीं बैठ के महफ़िल में उसकी ज़ुबान स्लिप हो जाती है, उसे बुरा लगता है घर आके कि नहीं मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो आहिस्ता-आहिस्ता कीप ऑन रिपीटिंग होता है कि ये तो अब हम ह्यूमन नेचर के हवाले से दिमाग को जिस तरह इंसान के ट्रेन किया जाता है, उस हवाले से साइंटिफिक हवाले से ये देख सकते हैं कि आहिस्ता, आहिस्ता, आहिस्ता करते-करते आखिर को वो अपने आप को बहुत इम्प्रूव कर लेता है। अगर कहीं अल्लाह सुब्हान तआला कहते हैं बस एक दफ़ा तौबा तो कबूल हो जाएगी, लेकिन दूसरी दफ़ा या फिर तुम तीसरी दफ़ा आए तो मैं नहीं कबूल करूँगा क्योंकि तुम तो हैबिचुअल हो। ये अल्लाह सुब्हान तआला ने कहीं स्टिक नहीं लगाई। अल्लाह सुब्हान तआला का ये जब भी वो कह रहे हैं मैं गफ़ूर है और रहीम है। गफ़ूर का मतलब वो माफ़ कर देगा, और रहीम जो है, रहमत जो है यहाँ पर उसका ताल्लुक इस माफ़ कर देने की रहमत से नहीं है, उसका रहमत का ताल्लुक इस बात से है कि उसने इस बात की बंदिश नहीं रखी है। जितनी दफ़ा गुनाह हो जाए, जितनी दफ़ा स्लिप हो जाएँ, जितनी दफ़ा आउट ऑफ द बाउंड्री हो जाएँ, अगर सच्चे दिल से हर बार तौबा करें, अल्लाह से मदद माँगे, अल्लाह से माँगे कि या अल्लाह मुझे तू ऐसे साथी अता कर दे, या ऐसे मौक़े अता कर दे, या ज़िंदगी की ऐसे कोई सहूलत मुझे अता कर दे कि जहाँ मेरे लिए मैं इस गुनाह से बचने में मुझे आसानी हो सके, मुझे मदद मिल सके। कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें अल्लाह से आप दुआ माँगते रहें, लेकिन अगर दिल में खुलूस है तो हर दफ़ा की दुआ, हर दफ़ा की तौबा काबिल कबूल है। ये इतनी बड़ी बात है। हम जैसे कमज़ोर इंसानों के लिए ये इतनी बड़ी बात है कि जैसे वो जो जो एक कहते हैं ना कि तौबा का दरवाज़ा हमेशा खुला है। कि अल्लाह सुब्हान तआला कभी ये नहीं कहेगा कि तुम 100वीं बार पलट के आए हो। बात अगेन वही है कि अल्लाह से तो हम झूठ नहीं बोल सकते, दुनिया को हम किसी किसी से कह सकते हैं, बेवकूफ़ बना सकते हैं कि नहीं मेरे दिल में सच्चाई है। अल्लाह तो दिलों का हाल बेहतर जानता है। अल्लाह ये कहता है कि अगर हर बार सच्चे दिल से तौबा करके भी गलती हो जा रही है, तो आप 101वीं बार भी आ सकते हो।
कंडीशन ये है कि ट्रुथ हो। और बात यही है कि अगर जैसा अभी मैंने कहा कि इंसान की जो एक वो कहते हैं ना कि एक हैबिट, कि पहले वो इतना चलो करता था, फिर आहिस्ता से कुछ और काम हुआ जा रहा है कुछ। पहले वो अगर रोज कोई शख्स शराबी था, रोज ड्रिंक करता था, फिर वो होते होते चलो भाई 2 दिन में, फिर 15 दिन में, फिर महीने में, आहिस्ता आहिस्ता वो आदत छूट जाती है। लेकिन उस आहिस्ता आहिस्ता के प्रोसेस में वो गलती कितनी बार होगी, अगर वहां पर बैरियर लगा दिया जाता तो इंसान के लिए बहुत मुश्किल हो जाता उस चीज को तोड़ देना या उस चीज को निकल जाना। खुद जैसे ये जो खमर और मैसर, शराब और जुए की जो ये लत है, उसके मुतालिक खुद कुरान में ही जो एक विजडम बयान हुआ है कि अगरचे कि ज़ाहिर है अल्लाह सुब्हाना ताला की मईशत में तो शराब हराम थी ही, लेकिन क्यों हुआ कि पहले एक हुक्म आया कि अच्छा भई इसमें नुकसान है। सूरह बकरा में वहाँ है कि इसमें फ़ायदा कम है और इसमें नुकसान बहुत ज़्यादा है, गुनाह बहुत ज़्यादा है, इसमें बर्बादी ज़्यादा है और इसमें कुछ फ़ायदा नहीं है। फिर आया कि अच्छा भई अब जब नमाज़ पढ़ो तो नशे की हालत में ना हो, और फिर तीसरी बार में आके आया कि वो हराम है। क्योंकि ये रिप्रेजेंट करता है इस चीज़ को कि जब इंसान किसी बुरी लत में पड़ जाता है, तो वो एक दिन में, चाहे वो कितना ही सच्चे दिल में हो, वो उस हैबिट को 1 मिनट में नहीं छुड़ा सकता है। बड़ा हिम्मत, बड़ा हौसला हर शख्स हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा नहीं हो सकता, हर हर सहाबी अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला नहीं हो सकता। इंसानों के डिफरेंट लेवल्स हैं। तो ये है अल्लाह सुब्हानहू तआला की गफ़ूरियत और रहीमियत कि हर बार सच्चे दिल से दुआ करते जाओ, वापस आते जाओ। हर नेक्स्ट टाइम जो है पिछली टाइम से गुनाह की जो क्वांटिटी है और उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, उसमें कुछ ना कुछ कमी होती चली जाएगी, और होते, 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 होते इंशाअल्लाह एक वक़्त वो आएगा कि इंसान इस प्रोसेस के बाद इस चीज़ से निकल जाएगा। अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सबको हमारी बुरी आदतों से तौबा करने की और सच्चे दिल से इस बात की इंटेंशन रखने की तौफ़ीक अता फ़रमाए कि हम इससे पहले कि हम इस दुनिया से जाएँ, हम उन आदतों से जान छुड़ा लें और अपनी तौबा और कबूल करवा लें। अब ये आखिरी रुकू शुरू हो गया है, आज रुकू नंबर 16 इस सूरा का। लेट्स लेट्स सी कि हम कितना इसमें आगे जा पाएँगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना इब्राहीम कान उम्मतन क़ानितन लिल्लाहि हनीफ़ा। बेशक इब्राहिम था एक उम्मत, फर्माबरदार, अल्लाह की तरफ यकसू हो जाने वाला। तो इससे पहले कि हम इस सूरा का तशरीह शुरू करें, जैसे हमने बात की थी कि इस सूरा में 16 रुकू हैं, 15 रुकू अल्हम्दुलिल्लाह हमने अभी कंप्लीट किए, और अब ये 16वां जो रुकू है, यहाँ हज़रत इब्राहिम का किस्सा शुरू हुआ। एक बात जो हम लोग हमेशा करते हैं वो ये कि जब कुरान पढ़ने वाला कारी बगैर किसी सियाक़ व सबाक़ के, बगैर किसी बैकग्राउंड इंट्रोडक्शन के कुरान पढ़ता है, तो उसके लिए ज़रा-सी ये हैरानी होती है कि अच्छा अभी तो ये आयत में ये बात हो रही थी और अब अचानक से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का किस्सा शुरू हो गया। तो अगेन अगर हमें पूरी सूरह का कॉन्टेक्स्ट पता है, उस ये सूरह किस तरह तरतीब दी गई है, किस ज़माने में नाज़िल हुई है, किन लोगों को मुख़ातिब की जा रही है, बार-बार मैं ये बात रिपीट करती हूँ, और हमको कुरान या करीम को पढ़ते हुए ज़हन में इस चीज़ को याद रखना चाहिए, क्योंकि हमने अपनी आँख खोल के बचपन से जिस चीज़ को हम कुरान कहते हैं ना, हमने उसे एक किताब की सूरत में देखा है। बिल्कुल हार्ड कवर टू कवर एक एक जिल्द में एक किताब है, जिसके अंदर सफ़े हैं, उन सफ़ों की तरतीब है, एक न सफ़ा नंबर 1 से लेकर जितने सफ़े तक होते हैं, हम उसे सफ़ा पलट-पलट के पढ़ते हैं, तो हमको ऐसा लगता है कि जैसे हम दुनिया की सारी किताबें पढ़ते हैं, इस तरह ये एक किताब है। ये कलाम है, बार-बार इस चीज़ को अपने आप को रिमाइंड कराना चाहिए कि ये कलाम है। ये अल्लाह ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एडवाइस की है टाइम टू टाइम। किस टाइम पे ये एडवाइस आई है, हमारा ये देखना हमारा काम है। अब जो लोग नबी के वसल्लम की दुनिया से जाने के बाद आते हैं और इस कुरान को पढ़ते हैं, तो ये हमारा काम है कि हम ये जानें कि अच्छा सूरह नहल की ये वाली तकरीर इस टाइम पे आई थी, इस टाइम पे ये सिचुएशन थी, तो जब मेरी ज़िंदगी में ऐसी सिचुएशन होगी, तो मुझे कहाँ से हिदायत मिलेगी? मुझे इस पर्टिकुलर पैराग्राफ से हिदायत मिलेगी। अगर ये सारा स्ट्रक्चर हमारे ज़हन में क्लियर हो जाए, तो फिर हमें ये हैरत नहीं होने वाली कि ये पिछली आयत जो थी, ये पहले हलाल और हराम की आयत आई, फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बताया कि यहूदियों के लिए भी यही था, और अब फिर हज़रत इब्राहीम की बात आ रही है। जब हम मिसाल के तौर पर
اگر ہمیں اپنے بچے کو یہ سمجھانا ہو، اس کو ایک تقریر کرنی ہو، لیکچر دینا ہو اس بات کا کہ بھئی تم پڑھو اور پڑھنے سے بڑا اچھا فائدہ ہوتا ہے، تو اس میں ہم اسے مختلف اگزامپلس بھی دیں گے۔ ہم کسی ایسے اس کا بھی ذکر کریں گے، کسی رشتہ دار کا یا کسی دوست کا کہ نام بھی لے کر، کہ وہاں پہ اس بچے کا یا جس کی اگزامپل دے رہے ہیں اس کا کوئی سیاق و سباق نہیں ہے، کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں اپنے بچے سے۔ تو یہ بالکل ایک بات ہو رہی ہے۔ تو یہاں پر یہ سمجھیے کہ حضرت ابراہیم کا ذکر یہاں اس لیے آیا ہے کہ یہ سورہ اب ختم بھی ہو رہی ہے، سم اپ بھی ہو رہی ہے، اور یہ سورہ مکہ کے جو آخری دور میں نازل ہوئی ہے نا، تو اس کا مقصد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا بھی تھا۔ اس کا مقصد، کیونکہ ظاہر ہے یہ مکہ کا جو آخری سال، ظاہر ہے 11 سال یا 12 سال آپ کو ہو چکے ہیں تبلیغ کرتے کرتے، بظاہر ابھی تک چیزیں کک آف نہیں ہوئی ہیں، ابھی تک چیزیں آگے نہیں بڑھی ہیں۔ ایسا دکھتا ہے کہ یہ ساری محنت ضائع ہی جا رہی ہے، ساری محنت بیکار ہی ہو رہی ہے، کسی کے دماغ پہ کچھ اثر نہیں ہو رہا، کچھ رزلٹ سامنے نہیں آ رہا۔ ہارڈلی 200 یا 250 یا 300 بمشکل لوگ ہیں جو مسلمان ہوئے ہیں، اور وہ بھی چھپ چھپ کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ اب ان پہ ظلم ہو رہا ہے، ستم ہو رہا ہے، اور کوئی سننے والا نہیں ہے، ہر طرف سے ایک کیا کہنا چاہیے، کرٹیسزم ہی ہے۔ تو یہ اس سچویشن میں پھر اب یہ ساری باتیں کرنے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ آخر میں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کر رہے ہیں، تو اس سے یہی یاد دلانا مقصود ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آج گزرے ہوئے، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گزرے ہوئے ہزاروں سال ہو چکے تھے۔ تو وہ یہ دکھا رہے ہیں کہ دیکھو ابراہیم علیہ السلام جو شریعت، جس مذہب کو لے کر آئے تھے، بیچ میں وہ کھو بھی گیا، تب بھی اب تم کو بھیج دیا گیا ہے، تم کو وہی مذہب، تم اس کو دوبارہ سے ریوائیو کر رہے ہو۔ تو لہٰذا ہم جو نیک کام دنیا میں کرتے ہیں، اس کا دنیا میں ہی رزلٹ ہماری ہی زندگی میں آ جانا بھی ضروری نہیں ہے۔ مطلب ہمارا کام ہے کہ ہم وہ سیدھا راستہ اختیار کر کے چلتے چلے جائیں۔ کتنی اگزامپلز آج آپ سوچ سکتے ہیں، اگر پولیٹیکل لیڈرز کے حوالے سے بات کریں یا جو ریولوشنری لیڈرز ہیں ان کے حوالے سے بات کریں، کہ وہ دنیا سے چلے گئے، انہوں نے ایک تحریک شروع کری اور پھر وہ دنیا سے چلے گئے، اور ان کے بعد میں آنے والوں نے اسی چیز کو فالو کرتے ہوئے پھر بعد میں فائنلی وہ اس چیز کی کامیابی تک پہنچے۔ تو کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اس کو سٹارٹ کیا مگر وہ کامیابی اپنی زندگی میں نہیں دیکھ سکے۔ تو ڈزنٹ میٹر۔ حضرت ابراہیم کی مثال کا مطلب یہاں پہ یہی ہے کہ ہزاروں سال کے بعد بھی اللہ چاہے تو جس کسی کا کوئی کام تھا، کوئی کوشش تھی، کوئی اس کی ایک ایفرٹ تھی، وہ اس کو چاہے تو اس پہ برکت ڈال سکتا ہے اور اس کو ریوائیو کر سکتا ہے۔ تو یہ یہاں پہ ذکر ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے ایک وہ دی جا رہی ہے تسلی کہ تم دیکھو یہ حضرت ابراہیم کا پیغام اب تم لے کر آ گئے ہو، اور یہ مکہ کے لوگ جو اپنے آپ کو ابراہیم کی ہی ایک ماننے والے کہتے ہیں، کیونکہ کعبہ تو وہاں موجود تھا اور کعبہ حضرت ابراہیم سے ہی ریلیٹڈ تھا، اور مکہ کے مشرکین بھی اپنے آپ کو ابراہیم کا پیروکار سمجھتے تھے، صرف نام یاد رہ گیا تھا حضرت ابراہیم کا۔ تو مطلب یہ ریلیٹ کرتا ہے وہاں پر یہ اگزامپل ان لوگوں کے سامنے کہ حضرت ابراہیم جو تھے وہ ایک یکسو تھے، ایک اللہ کو ماننے والے تھے، اور وہ مشرک نہیں تھے۔ تو یہ ان مشرکوں کو بھی بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو، جس ابراہیم کو تم نام تو اس کا لے رہے ہو، بڑا آنر سمجھتے ہو اپنے آپ کو کہ ہم حج کے لیے لوگ آتے ہیں، ہم انہیں پانی پلاتے ہیں، ہم کعبہ کی خیریت رکھتے ہیں، ہم اس کو ٹیک کیئر کرتے ہیں، لیکن وہ ابراہیم جو تھے وہ مشرک نہیں تھے، انہوں نے بت نہیں رکھے تھے کعبہ میں۔ شاکرن نعم شاکرن لانعمہ، شکر کرنے والا نعمتوں کا۔ اس سے جو رکو نمبر 14 تھا، ہم نے اس میں شکر کی بڑی ایک آیت پڑھی تھی، اور پورا میں خواہ وہ پورا سیشن، میں خواہ اس سے پچھلے والا جو سیشن تھا وہ پورا کا پورا ہمارا شکر کے بارے میں تھا، اور اس کا کیا لاجک اور فلسفہ بیان کیا تھا۔ انشاءاللہ I will update all those، ہمارے جتنے بھی سیشن ہیں، اور جو ہمارا اس پہ ہے لنک، اس میں اپڈیٹ کر دوں گی جو سننا چاہے۔ تو شاکرن، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہاں پر کیا آ، ان کی تو بہت ساری کوالٹیز تھیں، کیا کوالٹی یہاں پر خاص طور پر اس وقت بیان ہوئی ہے؟ شکر کرنے والے تھے وہ اللہ کی نعمتوں کا۔ حضرت ابراہیم، حضرت ابراہیم کا نام ذہن میں آتے ہی ذرا سوچئے ایک لمحے کے لیے، کیا ذہن میں آتا ہے؟ کسی کے ذہن میں آتا ہوگا وہ آگ میں پھینکے گئے، کسی کے ذہن میں آئے گا کہ انہوں نے اپنے بچے کے گردن پہ چھری چلائی، کسی کے ذہن میں آتا ہوگا کہ انہوں نے اپنے بچے کو اور بیوی کو بالکل لق و دق صحرا میں، بالکل تپتے صحرا میں اکیلے چھوڑ کے چلے گئے، کسی کے ذہن میں آتا ہوگا کہ انہوں نے اپنے باپ کو چھوڑا، اور جب سارے لوگ ان کے خلاف ہو گئے تو وہ شہر چھوڑ کر ایک جگہ سے دوسری جگہ گئے۔ حضرت ابراہیم کی زندگی تو اتنے بڑے بڑے آزمائشوں، اتنی بڑی بڑی امتحانوں سے
بھری ہوئی ہے کہ حضرت ابراہیم کے نام کے ساتھ تو یہ آنا چاہیے کہ بہت بیچاروں نے امتحان دیے اور وہ پاس ہوئے، جیسا کہ سورہ بقرہ میں بھی ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ فَأَتَمَّهُنَّ کہ انہوں نے بہت امتحان ان سے لیے گئے اور وہ پاس ہوئے۔ یہاں پر حضرت ابراہیم کے حوالے سے کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ شکر کرنے والا تھا۔ ایک شخص جس کی زندگی میں اتنے مسائل تھے، اتنے سخت ٹیسٹ تھے، اگر ہمارا تعلق اللہ سبحانہ تعالیٰ سے واقعتاً سب سے زیادہ پیور اور خالص ہو گیا ہے، پھر دنیا کی کوئی بڑی سے بڑی مصیبت مصیبت نہیں ہے۔ میرا رب مجھ سے راضی ہے اگر، تو جو نقصان ہو رہا ہے، جو تکلیف پہنچ رہی ہے، بیماری آ رہی ہے، نقصانات ہو رہے ہیں، کاروبار ڈوب رہا ہے، جو چیز ہو رہی ہے دنیا میں، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو طائف کی دعا ہے اگر آپ اس کو پڑھتے ہیں، میں ہمیشہ بڑا مجھے وہ ٹچ کرتی ہے کہ طائف کا دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب سے سخت دن تھا، اور پھر جب وہ باہر آ کے وہ دعا کرتے ہیں تو اس دعا میں وہ ایک جو امپورٹنٹ بات ہے، جو نقطہ ہے، وہ یہ ہے کہ وہ اللہ سے یہ کہہ رہے ہیں، جسم خون سے بھرا ہوا ہے، جوتے خون سے بھر چکے ہیں، زخم زخم، فزیکل ٹارچر تو جو ہے سو ہے، لیکن جو مینٹل ٹارچر ہے، اتنی سخت ہیوملیشن، اتنی سخت بے عزتی، اس کے باوجود وہ اللہ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ سب کچھ اس بات کی وجہ سے نہیں ہے کہ تو مجھ سے خفا ہو گیا ہے یا یہ میری سزا ہے، یہ صرف اس بات کی مجھے فکر ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میرے ساتھ دنیا میں جو اتنا برا کا ہو رہا ہے یہ سب کچھ، اس کی وجہ یہ ہے کہ تو مجھ سے خفا ہو گیا ہے، اگر تو مجھ سے راضی ہے تو پھر میں راضی ہوں۔ یہ سورۃ دعائے طائف میں آپ جا کے پڑھ سکتے ہیں۔ تو وہ والی بات ہے کہ حضرت ابراہیم شاکر تھے، شکر کرتے تھے اللہ کی نعمتوں کا، باوجود اس کے کہ ان کی زندگی کتنے بڑے بڑے امتحانوں سے گزر رہی تھی، تو ان کے لیے خوشی کی چیز تھی کیا؟ مطلب ہمارے پاس تو شکر کا کانسیپٹ یہ ہے نا کہ شکر جب ہوتا ہے، جب ہمیں اللہ کی کوئی نعمت ملتی ہے، تو انہیں کیا نعمت مل رہی تھی؟ ان کے لیے یہ نعمت یہ تھی کہ میرا رب مجھ سے راضی ہے، جو میرا رشتہ، جو میرا تعلق، جو میرا کنیکشن میرے رب کے ساتھ ہے، اگر وہ مجھ سے خفا نہیں ہے، اس نے مجھے بھلا نہیں دیا ہے، وہ مجھے نیکوکاروں میں کاؤنٹ کرتا ہے، وہ مجھ سے خوش ہے، تو ڈزنٹ میٹر پھر اس دنیا میں اس نے میرے لیے کتنا سخت امتحان لکھا ہے، میں یہاں کے امتحانوں سے گزر جاؤں گا، میں وہاں پلسرات سے نیچے نہیں گرنا چاہتا۔ تو شاکرن لِأَنْعَمِهِ اجتباہ، اس نے چن لیا تھا اسے، وہداہ، اور اس نے اسے ہدایت دی الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف۔ دنیا کی ہم یہ کئی باہر پڑھ چکے ہیں، اور جیسے جیسے ہم قرآن میں اب آگے بڑھ رہے ہیں نا، اگر صرف یہ جو ہمارے سیشنز ہیں اسی کے حوالے سے میں بات کروں، آپ سب لوگ ماشاءاللہ اور بہت کچھ پڑھتے لکھتے ہیں، اگر اسی سیشن میں جو کچھ ہم نے سیکھا ہے میں اس حوالے سے بات کروں، تو 15 سپاروں کو، 14 سپاروں کو اتنی تفصیل سے پڑھنے کے بعد ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جناب میں دنیا کی ایک کنٹینیوٹی میں جو سب سے بڑی نعمت ہے، ہماری زندگی کی اس فانی زندگی میں جو سب سے پریشیس چیز آپ کو مل سکتی ہے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہدایت ہے، سیدھے راستے کی ہدایت۔ اگر ہدایت مل گئی، اس کے بعد دنیا میں دنیاوی طور پر ہمارے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے وہ اپ اینڈ ڈاؤنز ہیں، وہ ہوتے رہیں گے، بھوک آ رہی ہے، فاقے آ رہے ہیں، مکہ کے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بےزتی کر رہے ہیں، نعوذ باللہ ان کی عزت نہیں کہیں اس معاشرے میں ہو رہی ہے، جو کچھ دنیاوی لحاظ سے ہمیں تکلیف دیتا ہے وہ پھر ہمارے لیے بیک سٹیپ پہ چلا جاتا ہے، وہ بالکل بیک گراؤنڈ میں چلا جاتا ہے۔ اصل چیز یہ ہے، فرام ایچ صلاح ٹو دا نیکسٹ صلاح، جب میں کھڑی ہوتی ہوں اور میں سوچتی ہوں کہ میرے سے ایسی کوئی غلطی نہیں ہوئی، اللہ نہ کرے، جس سے میرا رب ناراض ہو گیا ہو اور وہ مجھ سے راضی ہے، یہ دل میں اگر یہ تقویت ہے، یہ ایک اطمینان ہے، تو پھر اس سے بڑی کوئی اور چیز نہیں ہے، سب سے بڑی نعمت یہی ہے، اور یہ نعمت ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی نعمت کا شکر ادا کر رہے ہیں، ورنہ اگر وہ دنیاوی حوالے سے ان کی زندگی دیکھی جائے تو وہ تو جتنی امتحان ان کے ہوئے اور کس کے ہوئے۔ وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، اور ہم نے اسے دی دنیا میں بھلائی، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور بے شک وہ آخرت میں صالحین ہے۔ دنیا میں بھلائی، اگین ابھی تو ذکر ہو رہا ان کی زندگی کا کہ ان کی زندگی تو بڑی ہی امتحانوں والی تھی، پھر دنیا میں کیا بھلائی ملی ہے انہیں؟ دنیا میں یہ بھلائی ملی ہے کہ ان کا نام 5 ساڑھے 5 ہزار سال
گزر جانے کے باوجود آج تک ہمارے نام پہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جو صلوات پڑھی جاتی ہے، جو درود پڑھا جاتا ہے، جو ان پہ صلاۃ و سلام بھیجنے کی تعلیم ہم کو سب سے زیادہ دی گئی ہے، کہ سب سے زیادہ پریشیس ذکر جو ہے وہ درود شریف ہے، صلاۃ و سلام ہے، جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ خود سلیم و تسلیمہ، کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے بھی نبی کے وسلم پہ درود بھیجتے ہیں، ان درودوں میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام شامل ہے۔ تو یہ دنیا میں، ہم تو سب دنیا میں ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، لیکن ہم دنیا میں جو موجود ہیں، جو ہم سے پہلے جو لوگ موجود تھے اور ہمارے آنے والے کے بعد جو لوگ موجود ہیں، وہ سب حضرت ابراہیم پہ صلوات بھیجتے رہیں گے۔ تو یہ دنیا کی حسنہ نہیں ہے۔ ہم میں سے سب کے دل میں یہ خواہش ہے کہ جب ہم اس دنیا سے چلے بھی جائیں، جب ہم ہیں دنیا میں، تب بھی لوگ ہمیں اچھا نام سے یاد کریں، اچھا جانیں، اور جب ہم چلے بھی جائیں تو لوگ ہمارے متعلق اچھی بات کریں۔ تو کیا یہ دنیا کی نعمت نہیں ہے؟ تو ہم نے دنیا میں حسنہ دی، بھلائی دی۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آخرت میں تو بے شک ہی وہ نیک لوگوں میں سے ہونے والا ہے۔ ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ إِن نَّتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ، پھر ہم نے وحی کی آپ کی طرف کہ آپ پیروی کریں ابراہیم کی ملت کی۔ حنیفہ، ابراہیم حنیفہ، وہ ایک طرف ہو جانے والا تھا، مشرک نہیں تھا، ایک رب کو ماننے والا تھا۔ وما کانا من المشرکین، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے انٹروڈکشن میں سورہ بقرہ سے لے کر ابھی ہم 14ویں پارے میں اور آگے بھی جہاں جہاں ذکر آتا ہے، ان کی جو کریکٹر کی ڈسکرپشن میں سب سے بڑی یہ چیز آتی ہے کہ وما کانا من المشرکین، ابراہیم حنیفہ وما کانا من المشرکین، وہ مشرکوں میں سے نہیں تھا۔ پورے قرآن میں آپ جہاں دیکھیں گے نا، آپ کو حضرت ابراہیم کے حوالے سے یہ چیز بڑی پرومیننٹ نظر آئے گی۔ حضرت ابراہیم نے تو آگ میں بھی کودا تھا، حضرت ابراہیم نے تو اپنے بچوں کو، بچہ بیوی کو وہاں پہ بھی چھوڑا تھا۔ وہ اس کریکٹر کا ذکر نہیں ہے جو ایک بہت بڑی کریکٹرسٹک بار بار بیان کی جاتی ہے۔ وما کانا ابراہیم حنیفہ وما کانا ابراہیم من المشرکین، وہ مشرکین نہیں تھا، وہ حنیفوں میں سے تھا۔ ریزن سمجھیے، ریزن یہ ہے کہ آج جتنے اہل کتاب اس دنیا میں موجود ہیں، یہودی، عیسائی اور مسلمان، ان تینوں کا روٹ جا کے ملتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے۔ اور اگر وہ اس بات کو سمجھ لیں، یہود و نصارہ اس بات کو سمجھ لیں، تو ان کی جو دشمنی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ، اسلام کے ساتھ، وہ دشمنی ختم ہو جائے، کیونکہ وہ دونوں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسی طرح اون کرتے ہیں جس طرح ہم اون کرتے ہیں۔ تو اگر وہ اون کر لیں تو بات ہی ختم ہو جائے۔ تو یہ بار بار قرآن میں ریپیٹ ہوا ہے کہ جب یہ یہود و نصارہ اس کتاب کو پڑھیں تو وہ بار بار دیکھیں کہ اچھا، وہ تو ابراہیم جب مشرک نہیں تھا تو ہم کیسے مشرک ہو سکتے ہیں، اور ہم ابراہیم کی اس تیسری اولاد کے ساتھ کیسے ہم یہ سلوک کر سکتے ہیں۔ انما جعل، بلا شبہ قابل تعظیم، بلا شبہ بنایا گیا، السبت، سبت ہفتے کا دن، علی الذین اختلفوا فیہ، وَإِنَّ رَبَّكَ لِيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، اور بلا شبہ ہم نے بنایا ان کے لیے، یعنی یہودیوں کے لیے، سبت کا دن، ہفتے کا دن ان کے لیے مبارک تھا۔ ہر قوم کو ایک دن دیا گیا ہے، ان کے لیے سبت کا دن ہے، یہودیوں کے لیے، ہمارے لیے جمعے کا دن ایک مختص کیا گیا ہے، یا عیسائیوں کے لیے اتوار کا ایک دن رکھا گیا ہے۔ ہر قوم کو ایک کیا کہنا چاہیے، سمبولکلی ایک دن دیا گیا تھا، لیکن انہوں نے اس میں اختلاف کیا۔ اختلاف کیا کیا، یہ ہم قرآن میں بھی بہت بار اس کو پڑھ چکے ہیں، بنی اسرائیل کی روایت سے، حدیث میں ہر طرح ہمیں موجود ہے کہ سبت کا دن جس چیز کے لیے ڈیڈیکیٹ کیا گیا تھا ان کا، لیکن جب وہ ان کے دل میں بے ایمانی آ گئی، ان کے دل میں لالچ آ گیا، تو پھر انہوں نے اس کو کس طرح ٹرک کیا، خود اپنے آپ کو دھوکہ دیا۔ کس طرح وہ ٹرک کرتے تھے کہ اس دن مچھلی نہیں پکڑنی ہوتی تھی تو وہ گڈھے کھود لیتے تھے، وہاں پہ پانی آتا تھا، مچھلی اس میں آ جاتی تھی، تو وہ اگلے دن جا کر اس میں سے مچھلی نکال لیتے تھے کہ بھئی یہ ہم نے آج پکڑی ہے، کل نہیں پکڑی۔ تو یہ نہیں، وہ اپنے آپ کو ایک تسلی دینے والی بات تھی۔ تو یہ یہاں پر اس کا ذکر کر کے یہ بتایا گیا ہے کہ جس طرح وہ یہودی کیا کرتے تھے کہ جن چیزوں کو حرام اور حلال ان کے لیے کیا گیا تھا، تو اس کے بعد انہوں نے جو یہ اس قسم کی حرکتیں کی، تو پھر ان کے ساتھ جو سلوک ہوا، اگر یہ جو حلال اور حرام کا پیچھے ذکر ہوا ہے، اگر ہم نے بھی اس میں یہی اپنے آپ کو تسلی دی، یہاں تو کھانے پینے کی چیزوں کا ذکر ہے، بڑی عجیب سی بات ہے کہ جو حلال اور حرام کی جو لسٹ ہے، اس میں سے کچھ چیزیں، جیسے میں اگر جنرلی ہم کسی بھی مسلمان کو لیں تو میں خیال میں بہت منیمل پرسنٹیج، بہت کم پرسنٹیج ہمیں ایسے لوگوں کی ملے گی جو خنزیر کا گوشت کھا لیتے ہوں گے، یا کھانے میں پریشانی انہیں نہیں ہوتی ہوگی، بہت کم لوگ ہیں۔ لیکن اسی لیول پہ شراب بھی کی گئی ہے حرام، لیکن آپ کو
اللہ میاں ہمیں بچائے ہماری عزت کو، چھپ کر یا کھلے عام ایسے لوگ، بہت زیادہ یہ بیماری پائی جاتی ہے امت مسلمہ میں۔ سملرلی جیسے سود کے متعلق ہے تو کچھ اس حرام کی لسٹ میں سے بھی کچھ چیزوں کو کم کر لیا گیا ہے اور کچھ چیزوں کو زیادہ کر لیا گیا ہے، ارے نہیں یہ تو ایسے ہی ہے، تو وہ یہی عمل ہے کہ جس طرح سبت کے رول کو انہوں نے اتنا آسان کر لیا تھا، یا اس کی ایک جو روپ تھا ان کے اوپر سے ہٹ گیا تھا، یا اس کی سانس ہی ختم ہو گیا تھا کہ وہ کتنی بڑے گناہ کی بات ہے، تو اگر یہ سب حرکتیں ہم کریں گے تو پھر ہمارے ساتھ بھی یہی ہونے والا ہے۔ ادعو ادعو الى سبیلک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وہو عالم بالمہتدین۔ یہ آیہ نمبر 125 ہے، میرا خیال ہے ہم اس پہ ہی رکیں گے، کیونکہ اس کی جو ہے نا بہت زیادہ اہمیت ہے اسکالرس کے ہاں آیہ نمبر 125 کی۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک طریقے سے کوڈ ہے، ایک طرح سے ایک آپ کا انسٹرکشنز کی پوری کمپریہنسو آیت ہے کہ کس طرح سے دوسرے لوگوں کو اچھی بات کی طرف بلانا ہے۔ تو اس آیت کی میں صرف ایک کیا کہنا چاہیے، تشریح یا انٹروڈکشن یا تمہید کہنی چاہیے، وہ ہم یہاں بھی بلڈ اپ کر لیں گے، لیکن انشاءاللہ اس کے اوپر پھر بات کریں گے اگلے ہی سیشن میں۔ تو بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، ہم سب اس بات کو مانتے ہیں، وہ دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں۔ اب کوئی نبی ایک تعلیم لے کر کسی زمانے کے لوگوں کو پریچ کرنے کے لیے نہیں آئے گا، یہ بات ہم سب مانتے ہیں۔ ہمیں یہ بات بھی پتہ ہے ہسٹوریکلی کہ 2000 سال تک حضرت ابراہیم کے بعد حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد تھے حضرت یعقوب علیہ السلام۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا اسرائیل۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو اولاد ہے وہ بنی اسرائیل کہلاتی ہے۔ اس میں حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے اور مزید 11 بھائی بھی تھے، اور وہ تمام 11 بھائی پہلے مصر گئے، پھر مصر سے دوبارہ یروشلم آئے۔ یروشلم آنے کے بعد باقی سارے 10 بھائیوں کی جو قبیلے ہیں وہ ادھر ادھر بھٹک گئے، ان میں سے ایک بھائی کا نام یہودا تھا، اور صرف یہودا قبیلے ہی نے پراسپر کیا، اور وہیں سے لفظ یہودی آیا۔ یہ تھوڑی سی میں نے ایک جملے میں پوری جو حضرت ابراہیم کی جو نسل کی جو حضرت یعقوب علیہ السلام سے ہسٹری ہے وہ بیان کی۔ تو وہ ہیں یہودی، وہ کہلاتے ہیں یہودی۔ تو اب وہ یہودی ہو گئے، اور یہودیوں کا معاملہ یہ تھا کہ وہ 2000 سال تک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے اندر نبوت رکھی۔ حضرت اگر یعقوب علیہ السلام کو پہلا بنی اسرائیل ہے تو پہلا اسرائیلی نبی مانا جائے، تو وہاں سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تک، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی بیسیکلی یہودیوں ہی کے، تو پیدا تو وہ یہودی قبیلے میں ہی ہوئے ہیں نا، پیدا تو وہ مطلب بائی برتھ تو وہ یہودی تھے، لیکن جب انہوں نے ریوائیو کیا جو تعلیمات بھول گئے تھے یہودی لوگ، تو اس وجہ سے ان کو مسیح کہا، اور پھر ان کے ماننے والوں کو مسیح کہنا شروع کیا، اور وہاں سے وہ ایک فورک سا بن گیا، دو الگ راستے بن گئے۔ پوائنٹ کہنے کا یہ ہے کہ 2000 سال تک یہودی قوم میں نبی آتے رہے، ہر زمانے میں جب وہ بھٹکتے تھے نبی آتا تھا، وہ بتاتا تھا دیکھو ایسے ایسے کر لو، ٹھیک کر لو چیزوں کو، ٹھیک کر لو، پھر وہ بھٹکتے تھے پھر نبی آتا تھا۔ ہمارے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخر الزماں ہیں، اب نبی نہیں آئے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام کو اپنی ہی زندگی میں یہ ہدایت کی تھی کہ اب یہ کام تمہارا ہے، اور تم نے آنے والی نسل کو بتانا ہے کہ یہ کام ان کا ہے، اور اس نے آنے والی نسل کو بتانا ہے کہ یہ کام اس کا ہے۔ یعنی کہ یہ ذمہ داری ہمارے اوپر ہے کہ ہم اس تعلیم کو پھیلائیں، یہ ذمہ داری ہمارے اوپر ہے کہ ہم اس چیز کو پریچ کریں۔ اب پریچ کیسے کرنا ہے، پریچ کرنے کی کیا ٹیکٹکس ہیں، انشاءاللہ اس کو ہم اگلی اس میں ڈسکس کریں گے۔ اٹس ناٹ پریچنگ سے جو ہمارے پاس ایک سکہ بنسا بڑا ٹریڈیشنل سا ذہن میں کانسیپٹ آتا تھا، تبلیغ اور پھر تبلیغی ایک ذہن میں ایک ٹریڈیشنل سا کانسیپٹ ہے۔ اٹس ناٹ اونلی دیٹ پریچنگ کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ کہیں جا کے کتاب لے کر اور لوگوں کو بتائیں کہ قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے۔ پریچنگ ہر وے سے ہوگی۔ ایک مسلمان جو ہے وہ چلتا پھرتا حسن اخلاق ہے، جیسے ہمارے نبی جو تھے وہ چلتا پھرتا قرآن تھے، تو ہم چلتے پھرتے حسن اخلاق ہونے چاہیے۔ جب ایک مسلمان کہیں سے گزرے، وہ دیکھیں کہ اچھا بھائی یہ لوگ جو بڑے ڈیسنٹ ہیں، یہ تو بڑا اچھے سے کور کرتے ہیں، یہ تو بڑے اچھی سی بات کرتے ہیں، ہونا یہ چاہیے
کہ ان کو پتا ہو کہ جب میں مسلمان کی شاپ میں جاؤں گا تو یہ بے ایمانی نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کے تو مذہب میں یہ لکھا ہوا ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ ہماری تو ریپوٹیشن یہ ہونی چاہیے کہ ارے یہ تو کر ہی نہیں سکتا، یہ تو جھوٹ بول ہی نہیں سکتا، اس بیچارے کا تو مسئلہ ہے، اس کے تو مذہب میں منع ہے، یہ تو ابھی اگر اگر ہے تو یہ تو نماز پڑھنے گیا ہوگا، یہ تو اس کے نماز کا وقت ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا۔ پریچ کا مطلب یہ تھا کہ ہم کو سمبولک ہونا چاہیے تھا ان تمام تعلیمات کا، لیکن ہمارا بالکل ہی الٹا معاملہ ہے۔ خود آپس میں مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ بزنس نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یہ ایک دوسرے کو چیٹ کریں گے، اور ان کے اندر بے ایمانی کی جو ایک روح موجود ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ جو اس کی جو باریکی بیان کی گئی ہے اس آیت میں، اس کو ہم نیکسٹ ٹائم کریں گے، اور ہوپ فلی یہ آیت نمبر 125 ہے، اس کے بعد 3 آیتیں رہ جاتی ہیں انشاءاللہ اگلے سیشن میں، اگلے ٹیوزڈے کو ہم انشاءاللہ اس سورہ کو ختم کر لیں گے۔ اب ہم انشاءاللہ اس کے لیے پھر دعا کر لیتے ہیں۔ تو آخر دعوانا ان الحمدللہ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ انشاءاللہ تعالی ہم تھوڑا سا درود شریف پڑھ لیتے ہیں، 1 منٹ یا 2 منٹ، تھوڑا ذکر ہو جائے گا۔ ویسے بھی آپ کو پتہ ہے ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اور نہ بھی ہو ربیع الاول کا مہینہ تو بھی صلوات کی بہت بڑی اہمیت ہے، صلوات کا جو ذکر ہے اس کی بڑی برکتیں ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم سب 2 منٹ، اس وقت میرے پاس 551 ہو رہے ہیں، تو ہم 553 تک ہم ذکر کر لیتے ہیں اور پھر دعا کر لیں گے۔ اور اس دعا میں تمام لوگوں کے ساتھ ساتھ خاص طور پر ابان کے لیے جو بچہ اسپتال میں ہے اور ابھی تک ظاہر ہے اس کا بڑا صبر آزما پروسیس ہے، تو اللہ میاں اس کے ماں باپ کو اور اس کو ہمت عطا فرمائے۔ تو انشاءاللہ درود شریف پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی اللہ محمد تعالی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم صلی اللہم صلی اللہم صلی اللہم صلی اللہم صلی اللہم صلی اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ کون دعا کرے گا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ارم، کیا حال ہے آپ کی؟ کیسی طبیعت ہے؟ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے، سب کچھ صاف صاف دکھ رہا اب تو۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ الحمدللہ۔
اللہ کا شکر، اللہ کا شکر. اللہ کا تو شکر. I'm still there. میں دعا مانگ سکتی ہوں آج، اچھا. لیکن میں ایک آدھ بات کرنا چاہتی ہوں. میں بات کر سکتی ہوں ہاں ہاں لیکچر سے متعلق؟ بالکل اچھا، بالکل. میں کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کتنے یہودی قوم پہ کتنے مہربان رہے ہمیشہ سے. جیسے ہوتا ہے کچھ ماؤں کے بچے جو ان کے اتنے نہیں ہوتے تابے دار، ماں ان کو غصہ بھی کرتی، وہ چاہتی بھی ہے. اتنے نبی ان پر آئے، ابھی بھی یہ زندہ ہے. سب قومیں تباہ ہو گئی، مطلب قوم عاد، سمود، حضرت نوح، کچھ بھی نہیں بچا. لیکن یہ ابھی تک ہے کہ شاید اللہ ان پہ کبھی بھی سوچ رہے ہیں کہ شاید یہ لوگ جو ہیں ان کی بات کبھی سمجھ میں آ جائے، ان کو موقع دے رہا ہے. تو بالکل بس ہدایت تو اللہ کو دینی ہے نا. بالکل رسول بالکل. کی وجہ دیکھیں ہاں کتنے مہربان، مطلب کتنے پسندیدہ قوم ہے یہ اللہ تعالیٰ کے. اللہ تعالیٰ کی بہت نعمتیں تھیں، بہت نعمتیں تھیں، ہم، اور ان کو ان کی ناشکری نے اس مقام تک پہنچایا. بالکل. تو بس ہمارے لیے اس جی. میں سبق ہے. جی بالکل، انشاءاللہ آپ دعا کر لیجیے، خاص طور پر اور ابان اور بچہ جو ہے. دوسری پوائنٹ، جی ایک دوسرا پوائنٹ چھوٹا سا، وہ یہ کہ جو جب بچہ ہم دونوں بحث کرتے ہیں نا آپ سے کہ ہر مذہب ٹھیک ہے، اس میں یہ لکھا ہے، اس میں وہ لکھا ہے، تو یہ جو پوائنٹ آپ نے آپ بتایا نا اس میں ابراہیم کی جا کے آپ دیکھ لیں، وہ ایک تھے، وہ ایک خدا کو مانتے تھے. تو ہم ہوں کیسے اس میں شرک کر سکتے ہیں؟ بالکل. مطلب کرسچن شرک کرتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا ہے وہ. تو ہم یہ مثال ہم بیک جا کے یہ بات ہم بچوں کو زیادہ سمجھا سکتے ہیں تو شاید ان کی سمجھ میں آ جائے. ویسے میں ایک بات کی مجھے دماغ میں یہ نہیں نہیں آیا. بالکل، مطلب وہ جو ہر ایک اینگل ہوتا ہے نا کسی چیز کا، کہ یہ اتنا امپورٹنس دی گئی ہے اس بات کو کہ جب ابراہیم ہی اس راستے پہ نہیں تھے تو اسی سے جو باقی دو لوگ نکلے ہیں وہ کیسے آپس وہ اس کیسے ہو بھٹک گئے. سکتے ہیں. جی جی. بالکل. چلیے ٹھیک ہے، میں دعا کر لیتی ہوں. ٹھیک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. میری تھوڑی سی آواز بیچ میں ڈاؤن ہو جائے گی بیچ میں، لیکن میں اوکے. کوشش پوری کروں گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. آمین. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آمین. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، يا سميع الدعاء يا سميع الدعاء يا سميع الدعاء. یا اللہ ہماری دعاؤں کو سن لے، ہمارے اس محفل مانا قبول فرما، لٹنے کا وشوں قبول فرما. آمین. یا اللہ ہماری مشکلیں آسان فرما. اللہ معانا ذکر کا، شکر کا، حسن عبادتی کا. آمین. یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک. یا اللہ آپ حق کے تمام راستوں کو ہمارے لیے آسان فرما دیجئے، ہماری آمین. بصیرت میں، ذہانت میں اضافہ کر دیجئے. جو سمجھ بوجھ ہمیں لبنا کے لیکچر سننے کے بعد آتی ہے، اس میں مزید اضافہ کر دیجئے تاکہ ہم لوگوں کو بتا سکیں اور لوگوں تک اس کا پیغام پہنچا سکیں اور آپ کی کتاب کا پیغام پہنچا سکیں. یا اللہ میں سمجھ بوجھ کو ہماری جو نسلیں آنے والی ان میں منتقل کر دیجئے. یا اللہ آمین. آپ آسمان اور زمینوں کے مالک ہیں، آپ نے آمین. دن رات کو بنایا، آپ کی ذات پاک ہے. آپ ہمیں دن رات اپنی تسبیح میں مصروف رہنے والا بنا دیں، شکر کرنے والا بنا دیں، اور صبر سے کام لینا سکھائیں کسی بھی مشکل کے دوران. یا اللہ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں دین طیب کے لیے چن لیا، ہمیں امت مسلمہ بنایا. تو ہمیں اس پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرما، اور اس کی جدوجہد کرنے کی توفیق عطا فرما، اقامت دین عطا فرما. یا اللہ ہم ہر وقت شکر گزاری سے گزاریں، جانے کب آفت ختم ہو جائے ہم پچھتاتے رہیں کہ ہم کچھ یہ کر لیتے تو ہم پہ عذاب نہ آتا. یا اللہ آپ مالک الملک ہیں، آپ ہر چیز پہ قادر ہیں، اور ہم آپ کے بندے ہیں، آپ کے عبد ہیں. ہمیں بندگی کی توفیق عطا فرما کہ ہم اس آمین. کا حق ادا کر سکیں. آمین. یا اللہ بہت سے لوگ کمیونٹی میں بیمار ہیں، جس میں ایک بچہ آبان، ابان. اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اسے مکمل سے عطا کیجیے. اس کے آمین. والدین کی آزمائش ختم کر دیجیے. ان کے لیے آمین. مانگی ہوئی تو اپنے بچے کے لیے قبول سے آپ نے آمین. ماشاء اللہ آیان کو صحت یاب کیا، اس بچے کو بھی صحت یاب کر دیجیے. جتنے بچے جن کو پیارے بیمار ہیں سب کو مکمل شفا عطا فرمائیے، اور اس تکلیف کو ان آمین. کو بہترین اجر عطا فرمائیے. جو دنیا سے آمین. جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرمائیے، ہمارے ماں کی مغفرت فرمائیے، ہمارے بزرگوں کی مغفرت فرمائیے، ان کی قبروں پر رحمت نازل کیجیے. آمین. یا آمین. اللہ ہمیں صراط مستقیم میں چلنے کی توفیق عطا فرما. ہم بہت کمزور انسان ہیں، ہر وقت ہم نفس کے بہکاوے میں آتے رہتے ہیں، اور اس دنیا میں جو ہی مگن ہوتے ہیں ہم اپنے آخرت کو بھول جاتے ہیں. آپ بہت مہربان ہیں، ہماری توبہ کو قبول فرمانے والے ہیں، اور بار بار معاف کر دیتے ہیں. یا اللہ وہی غلطیاں بار بار دہراتے ہیں،
لیکن آپ بار بار معاف کر دیتے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ آپ توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں. آپ غفور الرحیم ہیں, آپ عفون ہیں, آپ ہمیں بار بار معاف فرمائیے. جتنا تیری رحمت ہے اتنا تو رحیم ہے, تو ہمارے اتنے گناہ معاف فرما دیں جتنا کہ تو رحمان ہے. آمین یا اللہ ہمارے اس محفل میں آنا قبول فرما, میرے دعاؤں کو قبول فرما. اور جو بھی اپنے انڈیویجول دعائیں لے کر اس محفل میں شامل ہوئے ہیں ان کی دعاؤں کو قبول فرما. اللہم انی اسألک الہدی والتقی والغنی. اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغنی بفضلک عمن سواک. اللہم آتی نفسی تقواها وزکاها انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها. یا اللہ, حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک پیغمبر اور پیروکار, ہمیں ان کا پیروکار بنا. وہ یکسو تھے اور کفر اور شرک نہیں کرتے تھے. وہ نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے تھے اپنی تمام آزمائشوں کے باوجود. یا ہمیں ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما, اور ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرما کہ ہماری آنے نسلیں بھی شکر گزار بنیں اور تیری نعمتوں کو جانچیں اور دیکھیں اور ان پہ ہر وقت تیری حمد پڑھتے رہیں. رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین. ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. یا اللہ, مرنے کے بعد ہمارے حساب کتاب میں آسانی کرنا, اس بات کی پوچھ گچھ کرنا جسے ہمیں خبر نہ ہو, اور ہمیں اسے اپنی رحمت سے معاف کر دینا. اللہم ارزقنا توبۃ النصوح قبل الموت وارزقنا رحمتک عند الموت مغفرۃ بعد الموت. ربنا اغفر لي ولوالدي المؤمنين يوم يقوم الحساب واصلح لي ذريتي اني تبت اليك والي من المسلمين. آمين يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. آمین آمین یا رب العالمین, آمین یا رب العالمین. جزاک اللہ خیر. مطلب میاں آپ کو صحت, تندرستی, توانائی عطا فرمائے, آپ کی تمام مشکلات دور فرمائے. ہمیشہ اتنی اچھی دعا کرتی ہیں, آپ کے دل خوش ہو جاتا ہے. ماشاء اللہ, آپ کو اتنا اچھا لگتا سن کے میرے اندر کچھ ہونے لگتا ہے کہ مجھے بھی کچھ بولنا چاہیے. ماشاء اللہ, آپ ہیں نا ہم سب کے وہ نہیں, ہم سب ایک دوسرے کو بس وی آل آر ان سیم بورڈ. ہم سب ایک دوسرے کو تھوڑا تھوڑا سا پش کرتے ہیں, پھر ہر ایک کے اندر. لبنہ شاہین خان بھی آج محفل میں ہے. مجھے آپ سے ایک بات پوچھنی نہیں, اگر میں پوچھوں گی نہیں, مجھے یہ پوچھنا تھا آپ سے کہ تم کہاں جا رہی ہو سپٹمبر میں. اب چونکہ شاہین موجود ہے اس لیے میں نہیں پوچھوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شاہین, آج کچھ میں بھی نے کہا پوچھ لیجیے, آج ہماری میں نہیں دلی بولوں ہم گی. سے لے آؤ. آج نہیں چلیے بولیں اچھا گے, بات. آج نہیں بولیں گے. شاہین آپ ہمیشہ ساتھ رہا کیجیے. نہیں, لبنہ کبھی تمہاری کبھی کلاس ہوگی نیکسٹ ویک؟ ہاں نہیں, ابھی ہے نیکسٹ ویک کلاس اچھا ہوگی جی, انشاءاللہ. انشاءاللہ. ٹھیک. میں جب فائنل ہو جائے گا تو میں انشاءاللہ بتا دوں گی. وہ تو انشاءاللہ الحمدللہ. چلو, فکر ہماری نہ کریں. دعاؤں کا سیشن شروع ہو گیا. لبنہ ریپ اپ کرو گی؟ اچھا ٹھیک ہے, ہاں, نہیں ریپ اپ میں ہو اللہ گیا. اپنی حافظ. آپ تھوڑا لوگ سا جا شیئر کروں سکتے ہیں, آپ دعا سب ہو گئی لوگوں ہے. سے جو لوگ نئے ہیں شاید یا نہیں ہوا. ہمارے پاس ماشاءاللہ الحمدللہ اللہ کی توفیق سے پوتی آ گئیں. السلام علیکم. ماشاء اللہ. میں نے کہا اس دن سب لوگ بزی تھے تو کچھ لوگ مل گئے تھے تو معلوم ہو گئی تھی. میں نے اس پہ درس میں ڈالا, میں نے کہ سب لوگ ہوں گے تو بس دعائیں کریں اس کے اچھے نصیب, زندگی اور صحت تندرستی کے لیے, ماں بچے کے سب کے لیے. الحمدللہ ساتھ خرید کے آ گئی الحمدللہ جمعے کو. ماشاءاللہ کیا مبارک نام ہو رکھا ہے آپ کا؟ شاہین. جی جزاک اللہ خیر. بہت مبارک ہو شاہین, بہت مبارک. جزاک اللہ خیر جی. سب لوگ بس سب لوگ اپنے دعا میں یاد رکھیں بس. اچھا ادھر دعائیں شروع ہو گئی نا ہاں پھر. ادھر دعا ہاں شروع ہو گئی. ٹھیک ہے پھر. اوکے جزاک اللہ خیر لبنہ. اللہ اوکے تعالیٰ اجر دے آپ کو, بہت اچھا پیار. اللہ آپ کو اپنے بچوں خوشیاں نصیب کرے آمین اور سب کے آمین کاموں میں آسانیاں کریں آپ کے لیے, آپ کی آمین فیملی اور امت مسلمہ کے لیے, ہم سب کے لیے. آمین. آمین آمین آمین. اللہ حافظ. فی امان اللہ. لبنہ. فی امان جی اللہ. فی امان امان اللہ, اللہ. جی امان اللہ.